إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو، اور اس کی عقیبات دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان قناعت۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی ہر شخص کو مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کا گر سکھلاتے ہوئے آپ کو کہیں لوگ مل جائیں گے۔ کوئی کسی مغربی فلسفر کی باتیں پیش کر رہا ہے، تو کوئی کسی غیر مسلم کے نظریات کا پرچار کر رہا ہے، تو کسی کے پاس عام اخلاقیات ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے کامیاب اور خوشگوار زندگی کے وہی بنیادی اصول ہیں جو یا تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو محترم حاضرین، کامیاب اور خوشگوار زندگی کے 12 اصول بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت میں، جس کو اہل علم نے مرتب کر کے جمع کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور الحمدللہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے ان 12 اصول میں سے اس مسجد میں چند سال پہلے 7 اصول بیان کیے جا چکے تھے۔ اس میں نمبر 1 تھا ایمان، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 تقوی، نمبر 5 ذکر الہی، نمبر 6 نماز، اور نمبر 7 یاد نہیں آ رہا۔ آج انشاءاللہ 8واں اصول بیان کیا جائے گا، اور وہ ہے قناعت اختیار کر۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی
کو حاصل کرنے کا 8واں اصول قناعت ہے۔ قناعت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے تقدیر پر راضی ہو جانا، یا اس کے پاس جو چیز بھی موجود ہے کم یا زیادہ ضرورت کی، روزی رزق، اس پر راضی ہو جانا، یا اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب میں جتنی روزی لکھ دیا ہے اس سے راضی اور خوش ہو جانا۔ اس کی تعریف اگر بیان کرنے جائیں گے تو ایک بندہ جس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، یا مال کم ہو، روزی کم ہو، اور وہ اس کو طلب کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو نہ ہونے کی بنسبت، لیکن وہ اس رزق، اس مال کو تلاش کرنے کے لیے محنت مشقت نہیں کرتا، یعنی اس مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری جستجو جدوجہد نہیں کرتا، بلکہ جو مال اس کو آسانی سے حاصل ہو جائے اس کو لے لیتا ہے، اور جو مشکل سے حاصل ہو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت، تقدیر پر راضی ہو جانا۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت ایک فرشتہ ہے جو مومن کے دل میں رہتا ہے۔ یہ اس دل میں نہیں رہتا جس میں لالچ، بغض، حسد ہو۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت عزت اور دولت دو ایسی شے ہیں جو اپنے دوست کو تلاش کرنے نکلے تو راستے میں انہیں قناعت مل گئی تو وہ وہیں ٹھہر گئے۔ یعنی عزت اور دولت اگر کسی چیز میں ہے تو وہ قناعت میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ اگر کوئی ہے تو وہ قناعت اختیار کرنے والا ہے۔ قناعت کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ قال حدثنا عمرو بن مالک ومحمود بن خداش البغدادی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی شمیلۃ الانصاری عن سلمۃ بن عبید اللہ بن محسن الختمی عن ابیہ وقانت له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر، اپنی قوم میں امن کے ساتھ ہو، اور جسمانی اعتبار سے وہ تندرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، تو اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ اس کا نام قناعت ہے۔ محترم حاضرین، آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو کامیاب اور خوشگوار زندگی کے جو 12 اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ اصول بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہوگا، بہت کم، نہ کے برابر اللہ کے وہ کچھ نیک بندے ہوں گے جو قناعت اختیار کرتے ہوں گے یا قناعت اختیار کرنے کی نیت رکھتے ہوں گے، قناعت شدہ زندگی گزارنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے، کیونکہ اکثریت کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ قناعت ہوتی کیا ہے، یا قناعت اختیار کرے گا آدمی تو کیسے اختیار کرے گا۔ انسان وہ غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا، اور مومن وہ کامیاب منصوبہ ساز ہے جو اپنی پلاننگ میں اپنی موت کو شامل کرتا ہے۔ تو جو قناعت اختیار کرتا ہے، جو قناعت اختیار کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں اپنے کو یاد رکھے گا۔ قناعت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، آج اور ابھی پر نظر رکھو،
نہ کل پر جو اچھا برا تھا گزر گیا، اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ایک دن کی عمر ملی ہے، آپ کے پاس ایک دن کا سورج ہے۔ آپ دل میں یہ سوچئے میں آج ہی زندہ رہوں گا، آج ہی میں پیدا ہوا ہوں، آج ہی میں مر جاؤں گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں آپ ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے درمیان لٹکے نہیں رہیں گے۔ آج مومن کی زندگی ماضی اور مستقبل کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی پوری محنت، پوری لگن، پوری جستجو، ساری صلاحیتوں کے ساتھ آج کو بنانے سنوارنے میں لگ جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو خشوع و خضوع کے ساتھ، آپ روزہ رکھیں گے تو صبر کے ساتھ، آپ صدقہ کریں گے تو اخلاص کے ساتھ، آپ قرآن پڑھیں گے تو تدبر کے ساتھ، آپ جانکاری حاصل کریں گے تو تأمل کے ساتھ، آپ معاملات کریں گے تو توازن کے ساتھ۔ اس لیے اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کر لیجئے، منٹوں کو سال سمجھیے، سیکنڈوں کو مہینہ سمجھیے، اور پھر دیکھیے آپ خیر کے بیج بوئیں گے۔ ایک آدمی کو پتہ چل جائے اس کی آج ہی زندگی ہے، آج ہی اسے ختم ہو جانا ہے، آج ہی اس کا آخری دن ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ خیر کے بیج بوئے گا، وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا، وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرے گا، وہ خوب توبہ استغفار کرے گا، اور اس طرح وہ اپنا سامان آخرت تیار کرے گا۔ محترم حاضرین، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج حق جماعت اہل حدیث میں سے آخرت کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے وہاں آخرت کا جو تصور پایا جاتا ہے محترم حاضرین، وہ کتنا ہے؟ ہم تو صحیح العقیدہ ہیں، اللہ رب العالمین سب معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کرو، کچھ فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ اس لیے ہمارا نہج، ہمارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حق جماعت میں سے اہل علم فرماتے ہیں کہ آخرت کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، کنات وہ فرشتہ ہے جو آپ کے دل میں بیٹھ کر آپ کو صبر کرنا سکھاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنات اختیار کرنے سے نہ صرف آپ کا آج کا دن بلکہ آپ کی پوری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، خوشیوں کے ساتھ گزرے گی۔ آپ کا آج کا دن ہی نہیں بلکہ پوری زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ آپ اپنے رزق روزی، مال اولاد، مال و متاع، معاملات میں خوش مزاج ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے کہلائیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے کہلائیں گے۔ جو لوگ کنات اختیار کرتے ہیں، جتنی روزی ان کو ملی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، زیادہ کی لالچ اور حرص نہیں کرتے ہیں، تقدیر پر راضی ہوتے ہیں، وہی اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لو اور شکر بجانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آپ کنات اختیار کیجئے، پھر دیکھیے آپ کا دن رنج، حزن و ملال، گھبراہٹ، بخلاہٹ، جلن، بغض، حسد، کینہ، کپٹ سے خالی گزرے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، آج 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 اور بس آج۔ اگر آج آپ کو گرما گرم لذیذ روٹی کھانے کو مل گئی تو ذرا غور کریے کہ ماضی میں ملی ہوئی روکھی سوکھی روٹی سے آج آپ کو کیا نقصان پہنچنے والا، یا مستقبل میں ملنے والی روکھی سوکھی روٹی سے آج آپ کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر آج آپ کو
ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کو مل گیا محترم حاضرین، تو ماضی میں ملنے والے گرم اور پھیکے پانی سے آج آپ کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے، یا مستقبل میں ملنے والے گرم اور نمکین پانی سے آپ کو آج کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ عزم اور فولادی ارادے کے مالک ہیں تو آج سے ہی اپنا یہ نظریہ بنائیں گے کہ میں آج ہی زندہ رہوں گا، پھر آپ کے دن کا ہر لمحہ اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے اور اپنے کام کو مکمل کرنے، آگے بڑھانے کے استعمال میں گزرے گا۔ آپ سوچیں گے آج میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، اس زبان سے کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی بری، کوئی لغو بات نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے آج ہی زندہ رہنا ہے۔ آپ کریں گے کہ آج میں اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنے بزنس کو مرتب کروں گا، وہاں کسی طرح کی کوئی بد نظامی نہیں ہوگی، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہوگی کہ نہیں، کیونکہ آج یہ میرا آخری دن ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہاں میں کیسے بھی آؤں، کہیں بھی کچھ بھی کروں، کوئی بولنے والا نہیں، پبلک پلیس ہے۔ ہاں میرے گھر ہوگا تو وہ بالکل مرتب ہوگا، میرا گھر ہوگا تو وہ بالکل منظم ہوگا، وہاں کسی طرح کی بد انتظامی نہیں ہوگی۔ اگر کہیں کرنا ہوگا تو اللہ کا گھر مسجد ہے، کریں گے اور کرتے ہیں لوگ۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے محترم حاضرین تو آپ اپنے جسم کی صاف ستھرائی کا خیال رکھیں گے، آپ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو درست رکھیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس آج آخری دن ہے۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے تو اپنے چال چلن میں توازن اختیار کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج میرا آخری دن ہے۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے محترم حاضرین تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے تو آپ مریض کی عیادت کریں گے، جنازے کے ساتھ چلیں گے، گم کردہ راہ کی رہنمائی کریں گے، بھوکے کو کھلائیں گے، مصیبت زدہ کی مدد کریں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کمزور کی سفارش کریں گے۔ آپ اگر قناعت اختیار کریں گے تو بڑوں کا احترام کریں گے، چھوٹوں پر اکرام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہی آپ کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اگر آپ قناعت اختیار کریں گے، نماز کو شوق کے ساتھ پڑھیں گے، قرآن کو دل لگا کر پڑھیں گے کہ نہیں، کتابیں کھولیں گے، مطالعہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں یہی میری زندگی کا آج آخری دن ہے، اس لیے میں اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ محترم حاضرین، تب آپ کہیں گے اے ماضی جا، اپنے سورج کی طرح تو بھی ڈوب جا، اے ماضی جا، میں تجھے کبھی یاد نہیں کروں گا، میں ایک پل کے لیے بھی تیرے لیے نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو ہم سے جدا ہو چکا ہے، تو ہم کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اب تو کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں، اے ماضی جا۔ آج بہت سے لوگ ماضی کی یادوں میں الجھے رہتے ہیں اور الجھ کے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آصف زدہ ہو گئے۔ پھر آپ سوچیں گے کہ مستقبل تو عالم غیب ہے، میں اپنے آپ کو خواب و خیالے کی دنیا میں نہیں رکھوں گا، جو چیز موجود نہیں ہے اس کی آرزو تمنا نہیں کروں گا، کیونکہ کل تو موجود ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اے انسان، آج کا دن خوش بختی کی ڈائری میں، آج کا دن خوش بختی کی ڈائری میں سب سے اچھا کلمہ ہے، اور جو اس کا خیال کرے گا، جو اس کا خیال کرتا ہے، وہی زندگی کی شادمانیوں اور رعنائیوں سے بہراور ہوتا ہے۔ تو قناعت اختیار کرنے والا آج کو بنانے میں لگا رہتا ہے۔ آج بن جائے گا محترم حاضرین تو ماضی خود بخود درست ہو جائے گا، مستقبل خود بخود درست ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جس آدمی کا آج بگڑ جائے تو وہ کل اس کا ماضی بن جائے گا، اور اس کا کل پھر بگڑ جائے گا تو پتہ چلا اس کا ماضی بھی بگڑ گیا اور اس کا مستقبل بھی بگڑ گیا۔ اور جس کا آج درست ہو گیا اس کا ماضی بھی درست ہو جائے گا، کیونکہ کل وہ اس کا ماضی بن جائے گا اور کل اس کا مستقبل درست ہو جائے گا۔ اس طرح وہ تنکا کر کے ایسی چٹائی بن جائے گا جو اس کی آخرت کی کامیابی کا ضامن بن جائے گا۔
شیطان انسان کو آج سے ہی دھوکے میں ڈالتا ہے. وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں وہ آج کی قدر کرتے ہیں, وہ آج کو نہیں بھولتے. جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں وہ آج پر فوکس کرتے ہیں. آج پر آپ نے فوکس کر لیا, آپ کا ماضی مستقبل دونوں درست ہو گیا. جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے کہیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا. وہ آج کو درست کرنے کو تیار نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم اپنے آج کو درست کریں. آج درست ہو گیا الحمدللہ, ماضی بھی درست ہو جائے گا, مستقبل بھی درست ہو جائے گا. اور اگر ماضی کیسا بھی گزرا ہو تو ہم اس کی یادوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرتے. مستقبل کو آنے دیجیے, مستقبل کے بارے میں اندازے مت لگائیے, کیونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ وقت پر ہو کر رہے گا. ہم جلدی کیوں کریں؟ ہم پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑ دے؟ کل کوئی چیز نہیں ہے, کل کا کوئی وجود نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مزہ ہے اور نہ اس کا کوئی رنگ ہے. پھر ہم کیوں کل کے واقعات کو سوچ کر کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اپنے آپ کو ہلکان کریں؟ حالانکہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کل آئے گا بھی یا نہیں, وہ خوشکن ہوگا بھی یا نہیں. مستقبل ابھی عالم غیب میں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر ہم اس انہونی کے بارے میں سوچے کیوں؟ آج بہت بڑی بیماری معاشرے سماج میں جو پائی جاتی ہے, امید و تمناؤں میں الجھے رہنا. مشرکین مکہ کے 124 اعمال بیان کیے گئے تھے, تو اس میں سے ایک عمل کون سا تھا؟ کہ وہ جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہتے تھے, جھوٹی تمناؤں میں مبتلا رہتے تھے. اور شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور مفلسی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے. مفلسی سے ڈراتا ہے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. تو قناعت انسان کو وہ چیز سکھاتی ہے جو دنیا کی کسی ڈکشنری اور لغت میں اسے سیکھنے کو نہیں ملتی. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر غمگین رہتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر غمگین رہتے ہیں کہ 1 سال بعد یا چند سال بعد وہ بیمار پڑ جائیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کر روتے رہتے ہیں کہ چند سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. جیسے ابھی حالات ہمیں ڈرا رہے ہیں, لاک ڈاؤن لگ جائے گا, کورونا آ جائے گا, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. قناعت اختیار کرنے والا ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں, کیونکہ اسے معلوم ہے زندگی اور موت صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں. یہ انہونی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کب پیدا ہوگا اور کون کب مرے گا. تو جو چیز موجود نہیں ہے اس کے بارے میں مضطرب رہنا, سوچتے رہنا, یہ عقل کے خلاف بھی ہے. مستقبل کے ساتھ ذہنی لڑائی لڑنا, غیب کی کتاب کھول کر اس میں دکھنے والے واقعات پر کرانا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور عقلاً بھی یہ مذموم ہے کیونکہ اسے سائے سے کشتی لڑنا کہتے ہیں. کہ جو چیز ابھی مفقود ہے, ہوئی نہیں ہے, ہم اس کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان کیوں کریں؟ مستقبل کو آنے دیجیے, اس کی خبروں اور یلغاروں سے بالکل مت ڈریے.
اور نہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اتنی فرصت آپ کے پاس ہے کہاں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کی فکر کرتا ہے اس کے پاس کل کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی، اور جو آج کی پرواہ نہیں کرتا وہ فرصت ہی آپ کو چوراہوں، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر ادھر ادھر بیٹھا ہوا ملے گا، بے عملوں کی زندگی جیتا ہوا ملے گا۔ عمل کی طرف اس کو بلائیں گے تو کیا کہے گا؟ کر لیں گے نا، انشاءاللہ ہو جائے گا نا۔ تو جو آج پر نظر رکھتا ہے وہ فرصت ہی نہیں ہوگا۔ وہ سب سے زیادہ بزی آدمی ہے، اسے دن بھر میں کتنے کام ہیں، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنا، پھر قرآن کا حق ادا کرنا، پھر والدین، رشتہ دار، پڑوسی، مال، اولاد، جتنی چیزیں ہماری زندگی میں معاملات کے ساتھ ہیں سب کا حق ادا کرنا ہے، اور پھر دل کی اخلاص کے ساتھ ہر طرح کی برائی سے بچتے ہوئے اسے وہ دن گزارنا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا مصروف آدمی ہے کہ اس کے پاس کل کے سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جو آدمی مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اس میں دکھنے والی تکلیفوں پر کر رہا ہے، وہ غیب کی کتاب کھول کر وہ سایوں سے کشتی لڑا رہا ہے۔ تو لمبی امیدوں سے بچنا یہ قناعت سکھاتی، قناعت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، وہ اس پر راضی ہو جائے، دوسروں کو نہ دیکھے۔ مسئلہ کدھر بگڑتا ہے؟ دوسرے کے پاس اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مولا دولت دے دیا، دوسرے کے بچے کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھی، اپنا بچہ ضد کرنے لگا، وہ اس کو دلانے کے لیے لگ جائے گا یا اس کو پورا کرنے میں لگ جائے گا۔ اگر وہ ضروریات پوری نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے وہ غلط طریقے اختیار کرے گا، اور کرتا ہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خود قناعت کو سیکھتے، اپنی آل و اولاد کو بھی قناعت سکھاتے۔ بیٹا کسی کے بڑا گھر دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنے کا، ہم اگر گھر چھوٹے جھوپڑے میں رہتے ہیں کافی ہے۔ قناعت اختیار کرنے والا اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو قناعت کامیاب اور خوشگوار زندگی کا 8واں اصول ہے، جو آج مسلمانوں میں سے مفقود ہو چکا ہے، مسلمانوں میں سے جا چکا ہے۔ اکثریت کو محترم حاضرین قناعت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں معلوم ہی نہیں، اور آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس لفظ کو پہلی بار ہی سنا، جبکہ یہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ قناعت کے لیے تو ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے۔ جب آپ میں قناعت آ جائے گی، کوئی حالت آپ کو نہیں ڈرا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، کہا آج میرا روزہ ہے۔ ان کے گھر میں 2 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ اگر ہمارا گھر ہوتا، صبح اٹھتے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، بچہ بھوکا رہتا، تو ہم کیسے بیوی پہ غصہ نکالتے، کیسے اپنے کام دھندے معاملات کے ساتھ، چاہے ورکر کے ساتھ، چاہے ہمارے مالک کے ساتھ جس کے وہاں جاب کرتے ہیں، کیسے غصہ نکالتے، کیسے بھڑاس نکالتے۔ تو قناعت اختیار کرنے سے انسان کے سب سے پہلے محترم حاضرین دینی معاملات درست ہو جاتے، اس کی عبادت کے معاملات درست ہو جاتے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ قرآن کا روز حق ادا کرتا ہے۔ ورنہ جو قناعت اختیار نہیں کرتے وہ اس دن کو بھول جاتے ہیں اور آگے کے دنوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ سازش، شر، مکر و فریب کن کا سنت تھی، کن کا طریقہ تھا؟ مشرکین مکہ۔ جو آج پر نظر رکھتا ہے وہ ساری ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کسی سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ضرورت یا مجبوری آ گئی ہو۔ اس کو جتنا اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو قناعت کامیاب و خوشگوار زندگی کا محترم حاضرین 8واں اصول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قناعت اختیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم حاضرین، مشرکین مکہ کے 124 مسئلے بیان کیے گئے تھے جس پر اشکالات آتے رہنا ایک فطری بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ہی توحید سے محروم ہے. شرک کی تعریف نہیں معلوم، توحید کی قسمیں نہیں معلوم، تو اس مسئلے میں الجھنا یا اس مسئلے میں نہیں سمجھ پانا فطری بات ہے. تو 124 مسائل میں جو بات بتائی گئی تھی کہ مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے وہ توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم میں کیا کرتے تھے، اور وہ قسم تھی عبادت، اور وہ شرک تھا ان کا وسیلے والا. تو بعض بھائیوں اور احباب کا یہ اشکال تھا کہ نہیں، وہ ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے، یعنی اللہ رب العالمین کو رب ماننے میں بھی وہ شرک کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کو ایسے بنا رکھا تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات میں بھی ان کے مالک ہیں. تو انہوں نے کہاں سے یہ پڑھا میرے علم میں نہیں، لیکن قرآن ہمیں جو بتاتا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی. سورۃ الیونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان میں تمہیں روزی کون دیتا ہے. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون یہ سارے کاموں کی تدبیریں کرتا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو جھٹ کہہ دیں گے اللہ. یہ مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ روزی کون دیتا ہے، اللہ. کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے، اللہ. زندگی موت کون دیتا ہے، اللہ. سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے، اللہ. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ بھی، صرف اللہ. وہ کائے میں شرک کرتے تھے، عبادت میں. ربوبیت اسماء و صفات میں وہ شرک نہیں کرتے تھے. اس پر قرآن حدیث سے بے شمار مثالیں. سورۃ المؤمنون اگر آپ دیکھیں گے قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، چھٹ کہہ دیں گے اللہ کا. پھر اسی سورہ میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھئے یہ 7 آسمان کا مالک کون ہے، یہ عرش عظیم کا مالک کون ہے. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فوراً کہہ دیں گے اللہ. پھر اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ وَكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے نبی ان سے ذرا پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت ہے، کون پناہ دیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی پناہ دے ہی نہیں سکتا. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ جھٹ کہہ دیں گے اللہ. تو معلوم ہوا کتاب و سنت سے کہ مشرکین مکہ ربوبیت اور اسماء و صفات میں شرک نہیں کرتے تھے، وہ الوہیت میں شرک کرتے تھے. اپنے معبودوں کو انہوں نے واسطہ اور وسیلہ بنایا تھا، سفارشی، کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے کام بنا دیں گے، ہماری مغفرت کرا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم
بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہماری وہ سنتا نہیں ہے، ہماری بات ان تک پہنچ نہیں سکتی، جیسا کہ آج کل کے مسلمانوں کی بڑی اکثریت کرنے لگی۔ تو یہی وہ شرک تھا۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ چیز کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر وہ شرک کو نہیں جانے گا تو اس کی توحید بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور وہ خود کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو خود کو بھی سیکھنا ہے، اپنی آل و اولاد کو بچپن سے یہ بات سکھانا ہے، تاکہ شیطان اور شیطان صفت لوگ کسی طریقے سے ان کو گمراہ یا بہکا نہ دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سیکھنے اور شرک سے محفوظ رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم العن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان